الرحمن الرحیم۔ تو جی سب سے پہلے ہم نے آلو لے لیے، آلو کو میں نے اچھے سے واش کر لیے۔ تو یہ بڑے سائز کے آلو، تو ہم اس کو درمیان سے اس طرح کاٹ دو حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر لیں گے۔ یہاں سارے آلو میں نے دو حصوں میں ڈیوائڈ کر لیے ہیں۔ تو یہاں میں نے بوائل ہونے کے لیے پانی رکھ دیا اوپر، اور یہ سارے آلو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو بوائل ہونے دیں گے۔ اچھا، بوائل ہمیں ان کو کتنا کرنا ہے، ان کو ہم نے 90% ہم اس کو بوائل کریں گے، بالکل پچ کا بوائل نہیں کرنا، تھوڑا سا کھڑا کھڑا ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے۔ تو 90% ہم یہاں پہ اس کو بوائل کر لیں گے، ڈھکن لگائیں گے اور اس کو ہم اب جی یہاں پر ہمارے آلو بوائل ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم نے آلو 95% اس کو بوائل کر لیا، بالکل پچ کا آلو نہیں رکھنا اس طرح، اور سارے آلو ہم اس طرح باہر نکال لیں گے اور ان کو ٹھنڈا ہونے دیں گے۔ جب ہمارے آلو ٹھنڈے ہو جائیں گے، ان کو ہم یہاں پہ میں نے اپنے آلو بوائل کر لیے، بوائل کر کے میں نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا، یہ تھوڑے ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہم نے ایک باؤل لے لیے، آلو کو ہم اس طریقے سے ہاتھوں سے اچھے سے مسل لیں گے۔ ہاتھ میں نے اچھے سے دھو لیے ہیں، ہاتھوں کو دھو کر تو آپ اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے اور اس کو ہم موٹا موٹا اس کو پیس لیں گے۔ بہت باریک نہیں کرنا، کیونکہ بازار کے جو کباب ہوتے ہیں آلو کے، وہ اتنے آلو میش کیے نہیں ہوتے، تھوڑے سے اندر تھوڑے تھوڑے آلو ہمیں محسوس ہوتے ہیں۔ تو بس اس طرح ہم آلوؤں کو اچھے سے پیس لیں گے، سارے آلوؤں کو، اور اس طریقے سے یہ دیکھیں، کیونکہ بازار کی جو ٹکی ہوتی ہے، بازار کا جو کباب ہوتا ہے، بہت ہی شاندار ہوتا ہے، اور یہ شاندار ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جی آلوؤں کو میں نے اچھے سے اس طرح پیس لیے۔ اس کے بعد ہم ڈالیں گے، یہاں پہ میں نے ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لے لیا، اس کو میں نے اس طرح باریک باریک کاٹ لیے۔ یہ ہم ڈالنے سے ہم انڈے کا پیاز کاٹتے ہیں، سیم اسی اسٹائل میں اس کو کاٹنا ہے۔ یہ ہم ڈال دیں گے۔ اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ہرا دھنیا لے لیا، اور اس کے ساتھ میں نے پودینہ لے لیا۔ پودینے کو میں نے ایسے اس کے پتے توڑ لیے، جبکہ دھنیا کو میں نے کاٹ لیے۔ یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے۔ چینل پر نہیں ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ یہاں پر میں نے 3 ہری مرچیں لے لی تھی، ان کو میں نے کاٹ لیے، یہ اس کے اندر چلے جائیں گی۔ اس کے ساتھ میں نے لیمو لے لیا ہے، لیمو اس کے اندر بہت مزے کا لگتا ہے، تو ہم آدھا لیمو اس کے اندر نچوڑ دیں گے اس طریقے سے، کیونکہ لیمو کا فلیور جو بہت اچھا آتا ہے۔ جی یہاں ہم نے ڈالے اپنے سارے گرین مسالے۔ تو اب اس کے ساتھ جائے گا اس میں ہمارا 1 ٹی اسپون اس کے ہم ڈال دیں گے ریڈ چلی۔ اس کے ساتھ ایز این ٹیسٹ ہم نمک ایڈ کریں گے، تو یہاں پہ ویسے میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون، ٹھیک ہے، جتنا آپ کو پسند ہے۔ ½ ٹی اسپون سوکھا دھنیا کا میں نے ایڈ کر دی ہے۔ میں نے ½ ٹی اسپون میں نے کسوری میتھی لے لی ہے، اس کا جو فلیور ہوتا ہے وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے، تو کسوری میتھی ڈال دی ہے۔ اچھا، بازار والے جو ہوتے ہیں انہوں نے چائنیز نمک بھی ڈالا ہوتا ہے، اگر آپ کو پسند ہے، آپشنل ہے، ڈالنا چاہے ڈال لیں، نہیں ڈالنا چاہتے تو رہنے دیں، اسکپ کر دیں۔ تو یہاں پہ میں نے چائنیز نمک لے لی ہے، تو یہ تھوڑا سا میں چائنیز نمک اس میں ایڈ کر دوں گی۔ یہاں پہ ہم تھوڑا سا گرم مسالہ ایڈ کر دیں گے، تقریباً 1/4 ٹی اسپون میں نے گرم مسالہ اس میں ایڈ کر دی ہے۔ تو اب ان ساروں کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اس طریقے سے، تاکہ سارے جو ہمارا جو آلو کے جو کباب ہم بنا رہے ہیں وہ سارے یکجان ہو جائیں۔ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو سب مسالوں کو ہم اچھے سے اس طرح ان کو ہم آپس میں یکجان کر لیں گے۔ تو جی سارے مسالے کو میں نے آلو کے کباب کو یکجان کر لیے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اس کا مسالہ چیک کر لیں، نمک کم ہے تو مرچ کم ہے تو آپ اس پوزیشن میں آ کے اس کو اس میں اور ڈال سکتے ہیں۔ بس ہم تھوڑا سا بیٹر لیں گے اور اب ہم اس کا بنائیں گے کباب۔ پہلے ہم کباب چھوٹے بڑے جس طرح آپ کو پسند ہے اس طریقے سے آپ بنا رہے، تو ٹھیک ہے، ہم اس کو اس طریقے سے پھیلا لیں گے، اور سارے کباب میں اس طریقے سے میں ریڈی کرتی جاؤں گی۔ تو بس اس طریقے سے دیکھیے کباب ہم تیار کریں گے سارے۔ میں آپ کو ایک اور بنا کے دکھا دیتی ہوں۔ اس طرح ہم بیٹر لیں گے، اس کو ہم گول کریں گے اور ہتھیلی کی مدد سے ہم اس کو پھیلا لیں گے اس طریقے سے۔ تو یہاں دیکھیے ہمارے زبردست جو آلو کے کباب ہیں وہ ہو رہے ہیں ریڈی۔ جی یہاں دیکھیے میں نے سارے اپنے آلو کے جو کچھ کباب تھے وہ میں نے تیار کر لی۔ اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائی۔ ایک انڈا لے لیا، ایک انڈا توڑ دیں گے ہم اس کے اندر، تھوڑا سا اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سالٹ ایز اے ٹیسٹ۔ اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے، اچھے سے پھینٹ لیں گے ہم اس کو۔ جی یہاں میں نے توا اوپر رکھ دیا، آپ توے پہ بھی بنا لیں، فرائی پین پہ بنا لیں، جس میں بھی آپ کباب یا آلو کی ٹکی بنانا چاہتے ہیں وہاں اس میں آپ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ آئل ہم ڈال دیں گے، بہت زیادہ آئل نہیں ڈالنا، تقریباً میں نے یہاں پہ 4 ٹیبل اسپون میں نے اس میں آئل ایڈ کر دیا ہے۔ جی آئل ہمارا ہو گیا ہے گرم، تو اب ہم کریں گے، ہم نے جو انڈا لے لی ہے، انڈے کے اندر ہم اپنے کباب کو ڈالیں گے، آلو کے کباب کو، آلو کی ٹکی کو انڈا لگائیں گے اور ہم اس کے اندر اس طریقے سے رکھتے جائیں گے
تو میں سارے جو آپ نے جو ہمارے آلو کی ٹکی ہیں یہ میں ساری اس کے اندر اس طرح لگا دوں گی. جی یہاں پہ ہماری ایک سائڈ ہو جائے گی تو ہم آرام سے اس کو پلٹ دیں گے اس طریقے سے. تو یہاں دیکھیے ماشاءاللہ کتنا خوبصورت اس کا اچھا سا ہمارا کلر آ گیا ہے. تو اس طریقے سے ہم ساری ٹکیوں کو ہم پلٹ دیں گے. کہ ماشاءاللہ ہماری ٹکیوں کا کلر کتنا خوبصورت ہو گیا. اور یہ ہماری جو اس سائڈ سے بھی ہماری ٹکی کلر اچھا سا ہمارا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے. تو بس ساری ٹکیوں کو ہم اس طریقے سے نکال لیں گے. تو یہ ہمارے آلو کے کباب زبردست تیار ہوئے ہیں خوبصورت. جی یہاں ماشاءاللہ سے ہمارے خوبصورت سے آلو کے کباب آلو کی ٹکی بن کر تیار ہے. کتنی زبردست لگ رہی ہے. اور ساتھ میں نے بنا لیے دہی کا رائتا اور بہت مزے کا ہے ہری چٹنی کے ساتھ. تو بس اس طرح دوپہر کے کھانے میں آپ کھائیں. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.